السلام علیکم۔ صداقت نامہ کے ساتھ میں ہوں سردار صداقت علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی نیٹورک۔ آج میرے مہمان کا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے جو عہدوں کو خاندانی طور پر تقسیم نہیں کرتے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے، میری مراد جماعت اسلامی ہے، اور آج جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ ان سے آج ہم گفتگو کریں گے مختلف موضوعات پر۔ السلام علیکم حضور۔ حضرت، کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو جماعت ہے، جماعت اسلامی، یہ اپنے بیٹوں پہ، اپنے بچوں کو عہدے نہیں دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں ایک نظریاتی اسلامی اور جمہوری پروگریسو جماعت ہے، اور اس کا ایک دستور ہے، ایک نظریہ ہے۔ یہ جماعت اس دستور کے مطابق چلتی ہے، اور اس دستور میں یہ نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا امیر ہوگا، بیٹے کے بعد پھر پوتا اور نواسا۔ اس میں یہی ہے کہ اہلیت اور استقامت، کارکردگی اور تقوی کی بنیاد پر جماعت کے ارکان جس کو منتخب کرے وہی امیر بنتا ہے۔ تو ابتدائی سے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کو بنائی، اور آج تک اسی جمہوری اصولوں پر قائم ہے، اور پاکستان میں شاید واحد جماعت ہے۔ بل ڈیٹ نے تو یہی کہا ہے کہ اگر کوئی حقیقی جمہوری جماعت ہے پاکستان میں تو جماعت اسلامی ہے۔ سراج الحق صاحب، آپ اگر سیاست دان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ کس شعبہ سے آپ وابستہ ہوتے؟ میرے والد صاحب ویسے ایک معلم تھے، استاد تھے، اور ابتدائی میں پنجاب یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا تو میں بھی ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر لگ گیا تھا، لیکن میں نے استعفیٰ دیا، جماعت اسلامی میں شامل ہو گیا۔ باقی تو سیاست دان نہ بھی ہوتا تب بھی میرا یہی کام تھا کہ اللہ کے ملک میں اللہ کے دین کے لیے کام کرنا۔ لہٰذا یہ کوئی جاب نہیں ہے، یہ ایک فریضہ ہے جو ہر مسلمان کا ہے۔ کوئی اپنے گاؤں میں کرتا ہے، کوئی ضلع میں کرتا ہے، کوئی ملک میں کرتا ہے، کوئی بین الاقوامی سطح پر کرتا ہے۔ تو اپنی صلاحیت کے مطابق ہر انسان ایک سیاستدان ہے، صرف اس کا دائرہ یا محدود ہے یا وسیع ہے۔ ہمارے جماعت میں یا ہمارے نظریے میں سیاست وہ نہیں ہے جو مغربی سیاست ہے، جس کا واحد مقصد حکومت کا حصول ہے۔ ہمارے نظریے میں سیاست وہ فریضہ ہے یا وہ مشن ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ کیا تھا، اور اس نے خود فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل کی سیاست بھی انبیاء کرتے تھے، اور اس امت کی سیاست میں کرتا ہوں، میرے بعد خلفاء ہوں گے، اس لیے کہ میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ تو ہمارے نظریے میں سیاست ایک اصلاح کا نام ہے، ریفارمز کا نام ہے، جدوجہد کا نام ہے۔ اس کا واحد مقصد جائز یا ناجائز طریقے سے حکومت کا حصول نہیں ہے۔ سراج الحق صاحب، ہم نے دیکھا شروع سے ہی آپ ترچھی ٹوپی پہنتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ 5ویں کلاس سے میرے والدہ نے میرے سر پر ایسی ہی رکھی تھی۔ میں اسکول کا طالب علم تھا، اور شدید سردی تھی، برف باری ہوئی تھی، میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اس کی وجہ سے میں نے اسکول جانے سے انکار کر دیا۔ تو میرے والدہ نے مجھے بلایا، پیار کیا، اور پھر میری ٹوپی میرے سر پر ایسی ہی رکھی، اور پھر مجھے ایک ہمت اور حوصلہ دیا کہ اب لوگ آپ کے پاؤں کی طرف نہیں دیکھیں گے، آپ کے ٹوپی کی طرف دیکھیں گے۔ بس اسی ماں کے اس ادا سے مجھے عادت ہو گئی ہے، اور اسکول کے زمانے میں، پھر کالج کے زمانے میں، پھر یونیورسٹی کے زمانے میں۔ تو پھر تو آپ اس میں بہت سکون محسوس کرتے ہوں گے، کیونکہ ظاہر والدہ ہے کی دی ہوئی ایک چیز تھی، تو اس میں تو بہت جتنا تعلق ایک فرد کا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، ویسے ایک تعلق ماں کی اس ادا کے ساتھ ہے کہ جب میں ٹوپی دیکھتا ہوں تو اسی لمحے میری ماں کی وہ ادا مجھے یاد آتی ہے۔ سراج الحق صاحب، آپ غیر متوقع طور پر جماعت اسلامی کے امیر بنے، اس کے پیچھے کیا بڑی بات ہے؟ جماعت اسلامی میں ہر کوئی غیر متوقع طور پر بنتا ہے، اس لیے کہ یہاں نہ کوئی پلاننگ ہوتا ہے، نہ لابنگ ہے، نہ پروپیگنڈا ہے، نہ دوسری جماعتوں کی طرح رسہ کشی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، مفسر قرآن تھے،
اور زمانے کا ایک مجدد تھے، لیکن اس کے بعد اس تحریک کا امیر ایک وکیل بنا میاں توفیل محمد، اور اس کے بعد ایک کالج کا پروفیسر تھا جناب قاضی حسین احمد صاحب، جغرافیہ کے پروفیسر تھے، وہ بنے تھے۔ اس کے بعد جناب سید منور حسن صاحب بنے تھے، جنہوں نے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا تھا، اور اس کے بعد چونکہ وہ ایک سمندر کے ساحل اور کراچی کے رہنے والے تھے، اور میں بالکل پاک افغان بارڈر پہ رہنے والا تھا، تو جماعت اسلامی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی پلاننگ کر لے، تیاری کر لے، پروپیگنڈا کر لے، لابنگ کر لے۔ یہ سیکولر سیاست میں تو ہے، ہماری دینی تحریک ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ سراج الحق صاحب، آپ 2 دفعہ صوبائی وزیر بنے، آپ کو موقع ملا، کون سے ایسے کام ہیں، کوئی ایسی اصلاحات جو آپ نے کی ہوں، آپ بتا سکیں؟ جس پر مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے بلا سود بینکاری کا آغاز کیا تھا، بہت سارے مشکلات کے باوجود، اس لیے کہ بیوروکریسی نے ساتھ نہیں دیا، اور جو پورا نظام اور سسٹم اور سٹیٹس کو ہے وہ اس نظام کے خلاف تھا۔ اس کے باوجود بھی ہم نے اسٹیٹ بینک کو راضی کیا تھا، اور جن بین الاقوامی اداروں کے پیسے ہمارے بینک میں تھے، سرکاری بینک تھا بینک آف خیبر، اس کو بھی ہم نے یکسو کیا تھا، مطمئن کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے 24,000 لوگوں نے سودی کاروبار چھوڑ کر اسلامی بینکاری میں اپنا پیسہ رکھا تھا۔ تو ایک تو مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی نے بھی میری وجہ سے سود چھوڑا ہو بہت تو بڑا یہ بھی نعمت ہے۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ اگلا جس کام سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں لڑکیوں کے لیے علیحدہ گرلز میڈیکل کالج بنایا، اور بہت سارے ایسے والدین تھے جو اپنی بچیوں کو مخلوط کالجز میں بھیجنا نہیں پسند چاہتے نہیں تھے، کرتے تھے۔ پسند نہیں کرتے تھے، خود لڑکیاں بھی ایسے ہیں، تو وہ گرلز میڈیکل کالج ہم نے بنایا، اور اس پر والدین نے بہت خوشی منائی۔ اس کے ساتھ جو میرے لیے ایک اطمینان کا ذریعہ ہے کہ غربت کے ماحول میں، چونکہ میں نے خود پڑھا تھا اور بستہ نہ ہونے کی وجہ سے میرے استاد نے مجھے اسکول سے بھگایا تھا، نکالا تھا، تو جب مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ادنا سے لے کر میٹرک تک میں نے اسکولز میں مفت کتب کا فیصلہ کیا تھا، مفت کتب اور مفت بستہ، اور اس کے وجہ سے بہت سارے لڑکوں کو، بچوں کو اور بچیوں کو پڑھنے کا موقع ملا۔ اگلی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی معاشی ماہر ہوں، آکسفورڈ سے پڑھا ہوں، میں نے ادھر ہی پڑھا ہے، لیکن اپنی جماعتی تربیت کی وجہ سے، فائنانشل مینجمنٹ اور فنڈ یوٹیلائزیشن کی وجہ سے، ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر تھے جان وال، ادھر پاکستان میں تھے، تو انہوں نے میری فراغت کے بعد ہمارے خیبر پختونخوا کو ایک انعام دیا تھا کہ سب سے زیادہ فائنانشل مینجمنٹ اس منسٹر کی ہے، اور ان کے اس جائزے اور تجزیے اور فیصلے کے بعد مرکزی حکومت نے 1.4 ارب روپیہ انعام کے طور پر میرے اس صوبے کو دیا تھا۔ باقی تو مجھے خوشی ہے کہ بہت سارے کالجز بنائے، مجھے خوشی ہے کہ ہم نے ملاکنڈ 3 کا منصوبہ جو 7 ارب کا تھا، ہم نے اس کو 6 ارب میں مکمل کیا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اپنے دور وزارت میں VIP کلچر کا خاتمہ کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے سر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ سراج الحق صاحب سے بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے، وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک سراج الحق صاحب، بہت اہم گفتگو آپ سے ہو رہی ہے۔ جماعت اسلامی کی اگر بات کی جائے تو جماعت اسلامی کی جو جد و جہد ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، پاکستان کے اندر اور بہت سارے بیر بھی ممالک میں۔ تو کون سی ایسی وجہ ہے کہ آپ PDM کا حصہ نہیں بنے، جبکہ آپ کی جد و جہد ان سے کہیں زیادہ تیز بھی ہے اور بہتر بھی ہے؟ جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے، جس طرح پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، ظاہر ہے عراق کی طرح نہیں ہے، نہ ایران کی طرح ہے، نہ لیبیا کی طرح ہے، یہ بالکل ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے۔ لوگوں نے اس کے خاطر ہجرت کی، جدوجہد کی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ۔ اسی طرح جماعت اسلامی بھی ایک دینی
اور ایک سیاسی تحریک ہے۔ تو ہم جب اتحادوں کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کیا اس سے ہمارے نظریے کو فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ پی ڈی ایم کا پہلے ہی دن سے یہی اعلان تھا کہ یہ جدوجہد اسلامی نظام کے لیے نہیں ہے، صرف حکومت کے حصول کے لیے ہے یا اپنے پارٹی مفادات کے لیے ہے۔ اور پی ڈی ایم میں وہ پارٹیاں شامل تھیں جنہوں نے ایک نہیں 4 بار حکومتی کی، بلکہ گزشتہ 75 سالوں میں اگر جن لوگوں نے حکومت کی تو یہی پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، پرویز مشرف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پی ڈی ایم بھی انہی ہی ناکام پارٹیوں کا ایک مجموعہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دیا، ان کی حکومت کو ہم نے دیکھا، ان کی طرز حکمرانی ہمارے سامنے ہے، اور ان کی وجہ سے پاکستان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوئے تھے، نہ حل ہو سکتے ہیں۔ سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی انتہائی منظم جماعت ہے، کیا وجہ ہے کہ زیادہ نشستیں حاصل نہیں کر پائے آپ ابھی تک؟ ہمارے ملک میں سیاست آزاد نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں یا تو 35 سال یہاں جرنیلوں نے حکومت کی ہے، ایوب خان کی شکل میں، ضیاء الحق کی شکل میں، پرویز مشرف کی شکل میں، یا حیا خان کی شکل میں۔ اگر وہ خودداری حکومت میں نہیں ہے تو پھر ان کے پروردہ اور تربیت یافتہ ان کے فوجی گھملوں میں جو لوگ پلے ہیں اور بڑے ہیں، پھر انہوں نے ان کو موقع دیا ہے۔ تو نواز شریف کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے لایا تھا، پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے این آر او کے ساتھ لایا تھا، اور عمران خان کو بھی وہی لائے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جب بھی سیاست آزاد ہوگی، جمہوریت آزاد ہوگی، اور پولنگ سٹیشن آزاد ہوگا، آپ کا میڈیا آزاد، تو جماعت اسلامی کو ضرور موقع ملے گا۔ جب بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے، دیانتداری کے ساتھ خدمت کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہمارے وزراء رہے ہیں، ہمارے سینیٹر رہے ہیں، کرپشن فری جماعت ہے، ہماری قیادت بھی کرپشن فری ہے، اور ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ کراچی میں ہمیں موقع ملا ہے، ہم نے ڈیلیور کیا ہے، ہمیشہ ہم نے خدمت کی ہے۔ میں یہی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی سیاست میں پیسے کا کھیل بند ہوا اور ظالم جاگیردار اور کرپٹ سرمایہ دار کو مواقع دیے جاتے ہیں، یہ کھیل بند ہوا، ضرور جماعت اسلامی کو موقع ملے گا۔ ہم ناکام نہیں ہیں، اصل میں یہ نظام ناکام ہے جس میں عام آدمی کو، باصلاحیت آدمی کو، خدمت کرنے والے لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے۔ آج بھی آپ سینٹ میں جا کر دیکھیں، سارے وہی ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلام بیٹھے ہیں، جن کے بڑوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، جن کے بڑوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ پیسے کی بنیاد پر یہاں پر پہنچتے ہیں، لیکن ہم لگے ہیں، اپنے محنت کر رہے ہیں، عوام کو بھی ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تو ضرور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ ہم اس یقین کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان میں اگلا الیکشن کب دیکھ رہے ہیں؟ قبل از وقت دیکھ رہے ہیں یا اپنے ٹائم پہ ہوگا؟ دیکھیے، اس وقت تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں نے اس حکومت کو ایک سپیس دیا ہے، ایک موقع دیا ہے۔ جو مخالفت ہے، بیانات ہے، یہ بھی ویسے ہوائی فائرنگ ہے، لیکن موجودہ تناظر میں الیکشن جتنا جلد ہو جائے، اس لیے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، نہیں چل رہی ہے، اور صرف اخباری بیانات اور ٹی وی اسکرین پہ نعرے، شور شرابہ تو موجود ہے، لیکن گراؤنڈ پر حکومت کی گرفت ختم ہو چکی ہے، فیصلے نہیں کر پاتی، اور خود حکومت کو بھی پتہ نہیں ہوتے کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں۔ ہر روز ایک نیا بجٹ یہ حکومت لاتی ہے، آئی ایم ایف کے کہنے پر، ورلڈ بینک کے کہنے پر، اب تو اسٹیٹ بینک بھی ان کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو جلد از جلد الیکشن کے حق میں اس لیے ہوں کہ یہ حکومت نہیں چل رہی، اب تو ان کو خود ہی چھوڑنا چاہیے۔ آپ سودی نظام کے خلاف جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کس حد تک آپ کامیاب ہوں گے، اور یہ جو سود کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں، یہ اس کا دائرہ کار پورے ملک میں بڑھائیں گے، اور اس سے کیا نتائج حاصل ہوں گے، کیا امید رکھتے ہیں؟ وہی عدالتی نظام ہے، وہی تعلیمی نظام ہے، وہی خارجہ پالیسی ہے۔ اتنا فرق ہے کہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی میں تھے، اب پی ٹی آئی میں ہیں، پرویز خٹک پیپلز پارٹی میں تھے، اب پی ٹی آئی میں ہیں، فواد چودھری صاحب پرویز مشرف کے ساتھ تھے، اب پی ٹی آئی میں ہیں۔ جنرل عمر کا ایک بیٹا اسد عمر صاحب پی ٹی آئی میں ہے، جنرل عمر کا دوسرا بیٹا جناب زبیر عمر صاحب مسلم لیگ میں ہے۔
تو یہی فرق ہے کہ ماموں ادھر ہے، بانجا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، چچا ادھر ہے، بڑا بھائی ادھر ہے، چھوٹا بھائی ادھر ہے۔ پرانی ٹیمیں ہیں، صرف کپتان مختلف ہوتا ہے، جھنڈے مختلف ہوتے ہیں، نہ خارجہ پالیسی میں کوئی فرق ہے نہ داخلہ پالیسی میں فرق ہے، وہی ظلم، وہی جبر، وہی پراکسی۔ اب دیکھیے پہلی حکومتوں پر بھی یہ الزامات تھے، یہی حکومت بھی وہی کچھ کر رہی ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ 31,000 ارب قرضہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے لیا تھا، یہ حکومت آئی تو انہوں نے 47,000 تک پہنچایا، حکومت کے خاتمے تک یہ 50,000 تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ کوئی انقلابی حکومت نہیں ہے، بس پرانی حکومت کا ایک تسلسل ہے۔ جو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں فرق محسوس کرتا ہے، وہ یا تو سمجھتا نہیں ہے یا سمجھنے کے ساتھ ساتھ ویسے حقائق کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ غریب کا حال پہلے بھی برا تھا اور آج بھی، مزدور کا حال پہلے بھی برا تھا اور آج بھی، وی آئی پی کلچر پہلے بھی تھا اور آج بھی، کرپٹ اشرافیہ پہلے بھی مزے میں تھا اور آج بھی۔ اس لیے کوئی فرق اس میں محسوس نہیں کرتا ہوں، سوائے اس کے کہ سال بدل جاتے ہیں، تاریخ بدل جاتے ہیں۔ مثلا کل 2021 تھا، آج 2022 ہے، یہی فرق آیا ہے۔ سر میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی کتنی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں سے کمپین کر رہے ہیں، اپنے تمام تحصیلوں، تمام شہروں، پورے ملک کے دورے کیے ہیں، آج بھی آپ دورے پہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی نشستیں حاصل کر پائیں گے؟ میں امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں جماعت اسلامی بہت اچھا نتیجہ دے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ پی ٹی آئی سے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پرویز مشرف، ان تمام پارٹیوں کو دیکھ چکے ہیں، آزما چکے ہیں۔ اب آپشن کے طور پر صرف جماعت اسلامی ہے، اور ہم نے تیاری بھی کی ہے۔ ماضی میں ہم ہمیشہ اتحادوں کے ساتھ چلتے رہیں، اس کی وجہ سے ہمارا جو اپنے ایک نظریاتی ایجنڈا تھا اس پہ پھر عمل نہیں ہو پاتا تھا۔ اب کے بار ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ہم اپنے نشان ترازو کے ساتھ اور اپنے جھنڈے کے ساتھ، اپنے منشور کے ساتھ عوام کے پاس جائیں گے، اور عوام سے یہی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک کرپشن فری پاکستان بن جائے اور ایک خوشحال پاکستان، ایک اسلامی پاکستان، اور ایسی قیادت سامنے آ جائیں جن کے دامن پر کوئی دبا نہ ہو، جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا غلام نہ ہو، جس کا کوئی بین الاقوامی ایجنڈا نہ ہو، ذاتی مفادات نہ ہو، تو وہ قیادت صرف اور صرف آپ کو جماعت اسلامی دے سکتی ہے۔ سراج الحق صاحب، پروگرام صداقت نامہ اور ٹی وی کو وقت دینے کا میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ آپ دیکھ رہے تھے صداقت نامہ۔ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔